بالعموم ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، بارکس میں ہوتا، میرے محلے میں ہوتا، بارکس میں آپ آئیے، کوئی میت بغیر تلقین کے دفن نہیں ہوتی. میت کو دفنائے، مٹی ڈال دیا، بیٹھ جاتے، وہاں کے ذمہ داران ہوتے وہ بیٹھ کر پھر تلقین شروع کرتے ہیں کہ اے ابن آدم اور اے اللہ کے بندے کے بیٹے، اب تیرے پاس فرشتے آئیں گے، وہ تم کو ڈرانا نہیں، فلا یفزعک ولا یہولاک ولا یخیفاک، تم کو ڈرائیں گے نہیں، تم کو پریشان نہ کرے، تم استقامت سے رہنا، ڈرنا نہیں. فاذا سألاک عن ربک وعن دینک وعن نبیک، اگر تم سے سوال کرے وہ تو اپنے پروردگار کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں اور رسول کے بارے میں، فقل اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو اے میرے بیٹے یہ کہہ دینا، تم یہ کہہ دینا کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، میرے نبی ہے، میرے آقا ہے، یہ کہہ دینا. اور پوری تلقین ہوتی، 10-15 منٹ کی تلقین ہوتی، سارے لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے. اگر یہ اسلام میں نہیں ہے تو یہ علماء اور یہ سارا سلسلہ کرتے آ رہا ہے نہیں. اب کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر رواج نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، حالانکہ حدیثوں میں تو ہے، ہونا چاہیے بھئی. اجتماعی طور پہ نہ کرے لیکن ایک آدمی تو تلقین کرنا چاہیے، اور میت آواز کو سنتی ہے. آپ لوگ تو یہ جانتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جب بندہ چلتا ہے، جو دفنانے والے جب چھوڑ کے جاتے نا، حدیث میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور بے شک مصطفیٰ 2 مرتبہ بے شک کہتے ہیں، بے شک جو بھی جس کو بھی تم دفن کرتے ہو، چاہے وہ کسی قسم کا آدمی رہنے دو، جب دفنانے والے دفنا کر پلٹتے کے جاتے رہتے، ان کی چپل کی آواز تک وہ سنتا ہے. چپل کی آواز آپ کو سنے آتی مٹی میں چلتے وقت؟ نہیں. بات کرتے سو آواز آتی ہے، پتھر پہ چلے تو پھر بھی چپل کی آواز آتی، مٹی میں چپل کی آواز آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان میں مٹی میں جب تم دفنا دو اور پلٹو، تم پلٹ کے تم چلو، میت کو چپلوں کی تک آواز آتی ہے، تو تلقین کی آواز نہیں جاتی. اب وہ نالائق لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک قبر کے اندر جائے اور ایک قبر کے اوپر ٹھہرے، ایک اندر جائے اور ایک اوپر ٹھہرے اور دیکھیں گے آواز ٹرانسفر ہوتا ہے. ارے عالم برزخ کو عالم شہود کے برابر کیسے قرار دے دیا تو کم بخت جی؟ یہ دنیا اور وہ دنیا ایک ہی ہے جی؟ کیا عالم برزخ قبر کے اندر کی دنیا اور اوپر کی دنیا ایک ہی طرح ہے؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتے آنے والے ہیں. اب تو یہ بھی کہہ آگے کہ میں کیمرہ لگاتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سے فرشتے آتے ہیں. ارے بابا دنیا الگ ہے، وہ عالم الگ ہے، یہ جسمانیت والا عالم نہیں ہے، عالم یہ شہود کا عالم نہیں ہے، وہ یہ عالم ناسوتی نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ ہے. وہاں پر تم فاصلے پر چلتے رہتے ہو، اس کو پیر کی تک آواز آتی ہے. ابن القیم جس کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں، یہ سارے چیزوں کا انکار کرنے والے، درگاہوں کا، بزرگوں کا، وسیلوں کا اور شفاعتوں کا اور تلقین کا سارا انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے، ان کے امام ابن القیم اپنی کتاب الروح، جس کا ترجمہ انگلش میں بھی آ گیا دا سول نام سے، مارکیٹ میں موجود ہے، دا سول ابن القیم کی، اس کے اندر پڑھو کہ ایک قبر کے قریب میں فاصلے پر اگر کوئی چڑی بھی آ کر بیٹھ جائے، کوئی ڈالی پر اور کوئی تختی پر، کوئی پتھر پر کوئی چڑی بھی اگر بیٹھ جائے، تو قبر والے کو یہ تک نظر آ جاتا اور یہ تک اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میل چڑی ہے یا فیمیل ہے. اتنا تک قبر والے کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ ان کے امام لکھ رہے ہیں، ہمارے امام تو اس سے زیادہ لکھے ہیں، ان کے امام لکھ رہے ہیں اتنا. اب وہ کہتا ہے کہ کیسے تلقین کر رہے ہیں، میں اندر جاتا ہوں قبر میں، تم اندر جاؤ قبر میں. چھچوراپن ہے، دین کو چھچوراپن بنا لیے. دین کو بھئی آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ میں سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے سن رہے ہیں کہ اللہ سنا رہا ہے. یہی 2 کان رہتے بھیرے کو، یہاں بلا کے اس کو میرے بازو بٹھاؤ اور وہ اوپر کا مینار پہ کا لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا، وہ ہارن کو لا کے اس کے کان میں لگا دو. سنتا کیا؟ دیکھو نہیں سنتا. کیوں نہیں سن رہا؟ اللہ اس کو نہیں سنا رہا. اب اگر اللہ سنانے پہ اگر آ جائے تو قبر کے اندر کیا، قبر کی پرت کیا، میدان محشر کیا، وہ جس جگہ پہ بھی ہو سنتا ہو. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سنتا ہے، اور آج کا ملا کہتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. چڑا چڑی جانتا ہے، چپلوں کی آواز سنتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں سنتا ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ میتوں کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرو، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے گناہوں کو منہدم کر دے گا. گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کی قبر سکون سے گزر جائے گی، اس کی قبر سکون سے گزر جائے گی.